اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے انٹرویوز کا سلسلہ ہے. آج ہماری شخصیت ہیں علامہ سید کفایت بخاری صاحب. آپ مفسر قرآن ہیں, شیخ الحدیث ہیں. الجزائر کی ایک یونیورسٹی نے آپ کو اعزازی پی ایچ ڈی کی ڈگری دی ہے, اور الجزائر کی ایک یونیورسٹی نے ریسرچ اسکالر کے طور پہ آپ کو میڈل دیا ہے. بنیادی طور پہ آپ مدرس رہے, بی ایس سی کیا اور سکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے وابستہ ہو گئے, اور اس کے ساتھ ساتھ درس نظامی میں کیا. آپ نے حفظ قرآن کیا, درس نظامی کی تحصیل کی, اور تب سے ہی جو ہی فراغت کی تو اس کے بعد سے آپ دونوں علوم سکھانے میں مشغول ہو گئے. السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام جناب ڈاکٹر صاحب, کیسے ہیں آپ؟ جزاکم اللہ. اچھا, ایسا ہے کہ ہم اس کو آسان سے انداز میں لے کر چلیں گے. آپ تھوڑا سا اپنا پس منظر بتائیں. کہ میرا تعلق علاقہ چھچ کے گاؤں کامرا کلاں سے ہے. کامرا کلاں کی سادات فیملی سے میں تعلق رکھتا ہوں. ابا جی مرحوم گاؤں کے نمبردار تھے, پرائمری اسکول کے ٹیچر تھے. 15 دسمبر 1964 کو میری پیدائش ہوئی گاؤں میں. گاؤں کے اسکول سے ہی میں نے مڈل پاس کیا, اور پھر گورنمنٹ پائلٹ سیکنڈری اسکول اٹک میں داخلہ لے لیا. 1980 میں وہاں سے میٹرک کیا. 1982 میں گورنمنٹ کالج سے ایف ایس سی کی. پھر میں درس نظامی کی طرف چلا گیا, اور 1984 سے 86 2 سال اٹک کالج سے میں نے بی ایس سی کیا. اور بی ایس سی کے ساتھ ہی میں بطور سائنس ٹیچر ہائی اسکول میں آ گیا. تو تقریباً 35 سال سروس کرنے کے بعد بطور ایس ایس عربک میں گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول گورشتی سے پری میچور ریٹائرمنٹ لی. اچھا, ماشاءاللہ آپ کا سفر بڑا بھرپور رہا. آپ نے مذہبی حوالے سے کام کیا, آپ نے ادبی حوالے سے کام کیا, اور یہ جو دو علوم ہیں سائنس اور مذہب کو لے کے, تو اس میں آپ نے کیسے توازن برقرار رکھا؟ میرا خیال یہ ہے کہ سائنس اسٹوڈنٹ مذہب کو بہتر طور پر سمجھ سکتا ہے اور سمجھا سکتا ہے. چنانچہ میرے جو دوست میرے زیادہ قریب رہے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ جتنے بھی ہمارے بچے سائنس دینی علوم کی طرف جانا چاہتے ہیں انہیں پہلے سائنسی علوم کا اچھا بیک گراؤنڈ ضرور حاصل کرنا چاہیے. قرآن بار بار کائنات کی مختلف مظاہر کو اپنے استدلال میں پیش کرتا ہے, اور ان مظاہر کو سمجھنے کے لیے, سمجھا سکنے کے لیے سائنسی پس منظر رکھنا بہت زیادہ مفید ہے. اس سے سوچنے کی, سوال اٹھانے کی, سوال کو بہتر سمجھنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے. آپ نے بہت عمدہ بات کی ہے, لیکن جو ہمارا ایک مسلسل مذہب کی طرف سے سائنس کے ساتھ ٹکراؤ آ رہا ہے, تو اس تناظر میں آپ کیا کہیں گے کہ یہ سائنس کا دائرۂ اثر نہ سمجھنے کی وجہ سے ہے, اور ان لوگوں کی طرف سے جو مذہب کی اچھی تفہیم نہیں رکھتے. ورنہ ہمارا جو شاندار ماضی ہے, ابتدائی 6-7 صدیاں, ان میں جتنے بھی ماہرین مذہب ہیں ہمارے, وہ سارے کے سارے علماء سائنس ہیں. ان میں آپ ابن سینا کو لے لیں, ابن کو لے لیں, جاور بن عیان کو لے لیں, رازی کو لے لیں. رازی تفسیر کبیر میں 2 گیسوں کے ملنے سے پانی پر بحث کرتے ہیں. دنیا تو صدیوں بعد اس نقطے پر پہنچتی ہے. پرانے تمام کے تمام دینی ماہرین جو ہیں وہ سارے سائنس کے بھی ماہرین ہیں, اور دنیا میں سائنس کی جو احیاء نو ہے وہ اسلامی علوم کے ماہرین کے ہاتھوں ہے. یہی جدید دور کے پہلے سائنسدان ہیں. آپ نے بہت عمدہ بات کی, لیکن میں ایک پھر پچھلے سوال سے بات کروں گا کہ آپ نے خود
سائنس کا طالب علم ہوتے ہوئے پھر آپ درس نظامی کی طرف گئے اور سائنس کو آپ نے بڑھاوا نہیں دیا، پھر آپ عربی کی طرف چلے گئے، پھر آپ مذہب کی طرف آپ کا جھکاؤ زیادہ ہو گیا، تو سائنس کو آپ نے صرف ایک ذائقہ چکھنے کے لیے استعمال کیا۔ 1986 میں بی ایس سی کے بعد اپنے حالات کی وجہ سے مجھے سروس جوائن کرنا پڑی، جس کی وجہ سے پرائیویٹ طور پر میں آرٹس کی تعلیم حاصل کرتا رہا۔ بطور سائنس اسٹوڈنٹ پرائیویٹ طور پر تعلیم جاری رکھنا ممکن نہیں تھا، تو مجبوراً مجھے سائنس کی ریگولر تعلیم چھوڑنا پڑی۔ اسکول میں بایولوجی اور کیمسٹری پڑھاتا تھا، فزکس اور میتھ بھی پڑھاتا رہا، لیکن میرے اصل سبجیکٹ بی ایس سی کی بنیاد پر یہ دو تھے۔ جب ہائر سیکنڈری اسکول میں گیا تو وہاں ایف ایس سی کلاسز کو کبھی کیمسٹری کبھی بایولوجی پڑھانے کا موقع ملتا رہا، تو ان دو مضامین کے حوالے سے میں نے اپنا نالج تازہ رکھنے کی کوشش کی، نیٹ پر مطالعہ بھی کرتا رہا، بالخصوص آئنسٹائن اور ڈارون کے حوالے سے اب بھی کوئی نئی چیز سامنے آئے تو میری کوشش ہوتی ہے اسے پڑھ لیا جائے۔ اچھا، میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے دونوں میں توازن کیسے رکھا؟ آپ ادھر حفظ بھی کر رہے تھے، درس نظامی بھی کر رہے تھے، پھر یہ مصروفیات بھی تھیں آپ کی۔ یہ توازن مشکل نہیں ہے۔ سائنس اسٹوڈنٹ جو ہے اسے رٹا لگانے کی بجائے سمجھنے کی، سمجھ کر چیز یاد رکھنے کی عادت پڑ جاتی ہے۔ یہی عادت مجھے درس نظامی میں زیادہ کام آئی، اور میرے جو ساتھی ایک کتاب 1 مہینے میں 2 مہینے میں پڑھتے تھے، وہ میں ہفتے سے بھی کم مدت میں مکمل کر لیتا تھا اور ان سے اچھا رزلٹ دیتا تھا۔ درس نظامی کے پہلے 4 ماہ میں نے درس نظامی کا 4 سالہ کورس کمپلیٹ کیا، اور الحمدللہ ساتھ ساتھ فارغ وقت میں مدرسے کے طلباء کو ان کا سبق تیار بھی کراتا تھا۔ بہت خوب۔ اچھا، آپ نے تفسیر پہ بھی کام کیا، وہ ذرا بتائیں کس نوعیت کا کام ہے؟ تفسیر پر مولانا حسین علی میاں والی کے بڑے مشہور بزرگ عالم تھے، تفسیر میں ان کا بہت بڑا مقام تھا۔ ان کے افادات چھپے ہوئے تھے، 70 کے ابتدائی عرصے میں تعلیم القرآن پنڈی سے چھپے تھے، لیکن اس میں ترتیب اور تصحیح کے مسائل تھے، اغلاط تھیں، بیچ میں بہت ساری عبارات چھوٹی ہوئی تھیں، تو میں نے اس پر کام کی، اس کی ترتیب پر اور اس کی تصحیح پر۔ پشاور سے وہ مختصر جواہر القرآن کے نام سے شائع ہوئی، 2 ایڈیشن اس کے نکلے، اور الحمدللہ علمی دنیا نے اس کا اچھا استقبال کیا۔ ماشاءاللہ۔ حدیث پہ آپ کے کام کی کیا نوعیت ہے؟ اس کے علاوہ قرآن پاک کا ایک خلاصہ بھی اسی طرز پر میں نے مرتب کیا، جو خلاصۃ القرآن بطرز جواہر القرآن کے نام سے شائع ہوا۔ حدیث پر میرے کئی کام ہیں، اور ان کی اکثریت کا تعلق مولانا حسین علی سے ہی ہے۔ مولانا حسین علی جب گنگو میں دورہ حدیث پڑھنے گئے تھے تو انہوں نے سیاہ ستہ کے مشکل مقامات کی تشریح مولانا رشید احمد گنگوئی کی زبانی جو ہے اپنے ہاں مختلف کافیوں میں ضبط کی تھی۔ ان میں سے بخاری اور مسلم پر جو ان کا کام ہے اس کا کافی حصہ چھپا ہوا تھا، لیکن اس میں بھی اغلاط تھی، اور جو کافیاں مجھے ان کے پوتے سے مل گئی تھیں، ان کی مدد سے میں نے اسے نئے سرے سے مرتب کیا، اس کی تصحیح کی، بخاری کے حصے پر، مسلم کے حصے پر مفصل حواشی لکھے عربی میں، اور یہ کام پشاور سے ہی تقریر الجنجوئی علی الصحیحین کے نام سے شائع ہوا۔ بہت خوب۔ اس کے علاوہ ابو داؤد کی ان کی اپنی شرح ہے، ان کے دروس اور اعمالی ہیں، انہیں میں نے مرتب کیا اور پشاور سے ہی شائع کرایا، اس پر میرے مختصر حواشی ہیں۔ علم حدیث پر مختلف عنوانات پر مولانا حسین علی صاحب کے چھوٹے چھوٹے رسالے تھے، 26 رسالے ہیں جنہیں میں نے تلاش کر کے مرتب کیا، ان پر حواشی لکھے، اور وہ بھی پشاور سے شائع ہوئے۔ اور بھی چھوٹے چھوٹے کام ہیں، کو میں کر رہا ہوں، کو ہو گئے ہیں انشاءاللہ، پشاور سے ہی وہ شائع ہوتے رہیں گے۔ ماتب البلدان پہ آپ کا کام کس نوعیت کا ہے؟ اٹک شہر میں ایک بہت بڑے اسکالر تھے، پروفیسر غلام ربانی عزیز، ڈاکٹر برق صاحب کے بڑے بھائی تھے،
102 سال ان کی عمر تھی، اور ان کی فہرست تصانیف جب میں نے مرتب کرنا چاہی تو 94 کتابوں کے نام مجھے ملے۔ یہ حتمی فہرست نہیں ہے۔ اثر صاحب نے اپنی آخری عمر میں موجب البلدان پر ایک کام شروع کیا۔ عربی میں 5 جلدوں میں چھپا ہوا نسخہ ان کے پاس تھا۔ 4 جلدوں پر وہ کام کر چکے تو ان کی انگلیاں جواب دے لیں۔ 90 سے اوپر ان کی عمر تھی۔ اس وقت انہوں نے ہمارے انگریزی کے استاد تھے پروفیسر ڈاکٹر محمد اشرف الحسینی صاحب، ان کے ذریعے اٹک کے مختلف اعلی قلم سے رابطہ کیا اور ان سے نمونے کے چند صفحات لکھوائے، لیکن کسی کا کام انہیں پسند نہیں آیا۔ آخر میں اشرف صاحب نے مجھے کہا کہ ایسے فلاں کا کام انہیں پسند نہیں آیا تو میں چاہتا ہوں کہ تمہارا کام ان کے سامنے رکھا جائے۔ میں نے کہا جی اتنے بڑے لوگ جب نہیں کر سکے تو میں کیا کروں گا۔ بہرحال ان کے اصرار پر میں پروفیسر صاحب کے پاس حاضر ہو گیا۔ ان کے کہنے پر موجم کے کچھ حصے کا کام میں نے کیا، انہیں پسند آیا، تو اس طرح پھر 5ویں جلد کا کام انہوں نے میرے ذمہ لگایا، 5ویں جلد کا کام میں نے کیا، اور پہلی 4 جلدوں پر جو ان کا کام تھا وہ سارے کی انہوں نے مجھ سے پھر نظر ثانی کرائی۔ یہ ان کا مجھ پر بہت زیادہ اعتماد اور ان کی محبت کی انتہا درجے کی مثال ہے۔ اللہ انہیں میری کی رحمت فرمائے۔ اچھا، یہ کام چھپ کیوں نہیں سکا؟ یہ کیا بات ہوئی؟ 1991 میں یہ کام مکمل ہوا۔ پروفیسر صاحب نے مختلف اداروں سے رابطہ کرنا شروع کیا۔ بالآخر مکتبہ تعمیر انسانیت لاہور آمادہ ہو گیا اسے شائع کرنے پر۔ جنوری 1993 میں میں نے مسودہ انہیں رجسٹرڈ پارسل بھیجا۔ 13 جنوری 1993 کو انہیں مل گیا۔ 1997 تک میں نے اس کی پروف ریڈنگ کی 3 دفعہ۔ اس کے بعد انہوں نے شائع کرنا تھا، لیکن آج تک شائع نہیں ہوا۔ جب بھی رابطہ کیا جائے اب آپ کی کتاب کا نمبر ہے، اگلے مہینے آ رہی ہے، اسی مہینے آ رہی ہے، بس اس طرح کی باتیں۔ اب اللہ جانے وہ کیا سوچ رہے ہیں۔ اچھا، آپ کی 10 کتابیں شائع ہوئی ہیں الحمدللہ، اور 30 آپ کے مسودات پڑے ہیں، جی۔ تو جو کام شائع ہو چکا ہے وہ کس نوعیت کا، اور جو رہتا ہے وہ کس نوعیت کا؟ جو کام شائع ہو چکے ہیں وہ زیادہ تر تفسیر اور حدیث سے تعلق رکھتے ہیں، اور وہ سارے مکتبہ مکتبہ اشاعت اکیڈمی پشاور سے شائع ہوئے ہیں۔ ان میں 3 کام ایسے ہیں جو اسد اکیڈمی حضروں سے راشد الزئی مرحوم نے شائع کیے تھے۔ ان کا تعلق تصوف اور تذکرہ سے ہے۔ تصوف کا تذکرہ ہوا، آپ کو جو انٹرنیشنلی فیم ملا وہ تصوف کی وجہ سے ہی ملا ہے۔ تصوف کی وجہ سے۔ تو ایک سوال ہے یہاں پہ، آپ دیوبند مکتبہ فکر سے ہیں، تو یہ تصوف کی راہ تو اس دوسرے مکتب کی طرف سے آ رہی تھی۔ تصوف کسی فرقے کے ساتھ پابند نہیں ہے، اس لیے دیوبند میں بھی بڑے بڑے صوفیاء ہیں، اہل حدیث حضرات میں بھی بڑے بڑے صوفیاء گزرے ہیں، بالخصوص غزنوی خاندان کے صوفی بریلوی حضرات میں بھی ہیں۔ تو میرا تعلق مولانا حسین احمد مدنی، شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا کاندھلوی اور شیخ تفسیر مولانا احمد علی لاہوری کے سلسلہ کے مشائخ سے رہا ہے، اور الحمدللہ مجھے حضرات کے قدموں میں بیٹھنے کی سعادت نصیب ہوئی اور زندگی کا کرینہ آیا۔ ابھی آپ نے اشرف الحسینی صاحب کا تذکرہ کیا اور غلام جیلانی باغ صاحب کے بھائی کے ساتھ مل کے آپ نے کام بھی کیا، سعد اللہ کلیم صاحب کے ساتھ آپ کی نسبت تعلق رہا، عزیز احمد صاحب سے آپ کا تعلق رہا، تو ان بزرگوں کے ساتھ عمر کا تو آپ کا بڑا فرق تھا، تو یہ تعلق کس نوعیت کا تھا اور کیا آپ کے سلسلے تھے؟ بنیادی طور پر میں کوئی نہ کوئی چیز سمجھنے کے لیے، پوچھنے کے لیے ان حضرات کی خدمت میں گیا اور پھر وہیں بیٹھا رہ گیا۔ اس طرح میری زیادہ تر دوستی یا تعلق جو ہے وہ بڑی عمر کے لوگوں سے رہا، تو اس کا یہ ہوا کہ میری جوانی کہیں پیچھے رہ گئی اور میں بچپن سے بڑھاپے میں داخل ہو گیا۔ واہ!
تو ان کی مجلسوں میں یقیناً آپ نے خوشہ چینی کی، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آج کا نوجوان جو بزرگوں سے بھاگتا ہے، اور آپ اپنے دور میں جب بزرگوں کے پاس تھے تو آپ کو فائدہ ہوا؟ علمی طور پر سیکھنے کے علاوہ ان حضرات کی خدمت میں بیٹھنے سے عملی طور پر زندگی سیکھنے کا، زندگی کے سلیقے سیکھنے کا موقع ملا۔ یہ بڑے غیر محسوس طریقے سے، بڑے عمدہ انداز سے زندگی بسر کرنا سکھاتے تھے، غلطیوں سے بچنا سکھاتے تھے، کسی کوتاہی غلطی پر ٹوکتے بھی اس کمال کے ساتھ تھے کہ پیار آتا تھا۔ اچھا، نذر صابری صاحب کی مجلسوں میں بھی یقیناً آپ بیٹھے ہیں، وہ تھوڑے سخت مزاج بھی تھے۔ نذر صابری صاحب کے پاس مجھے بیٹھنے کا کافی موقع ملا اور مجھے ان کی محبت نصیب ہوئی۔ جیسے ناریل ہے، اس کا خول بہت سخت ہے لیکن اندر سے وہ بہت نرم ہے، اور پانی ہے، بہت مفید پانی۔ صابری صاحب بھی اسی طرح تھوڑا فاصلہ رکھ کر ملے تو بڑے سخت تھے، قریب چلے جائیں تو پھر وہ ناریل والی مثال تھی، بڑی محبت سے پیش آتے تھے، اور کبھی کبھی تو ایسے کرتے کہ بندہ شرمندہ ہونے لگتا، وہ اپنے سے بڑا بنا کر ملتے تھے۔ ایک دفعہ مجھے بازار میں ملے، کہنے لگے میں ادھر گیا تھا جہاں تم بیٹھتے ہو، تاجک میڈیکل ہال پر، وہاں تم نہیں تھے، میں نے مقبول عام پر تمہارے لیے ایک کتاب رکھی ہے، جانا ادھر اقبال شاہ سے لے لینا۔ میرے پاس ایک کتاب تھی، میں سوچتا رہا یہ کس کو دی جائے، تو بڑی سوچ بچار کے بعد میرے ذہن میں آیا کہ اس کے اہل صرف تم ہو۔ میں جب آیا اقبال شاہ صاحب کے پاس، مقبول عام اٹک شہر، شاہ رفیع الدین محدث دہلوی کی کتاب تھی اسرار المحبہ، محبت کے اسرار، اور اس کے اوپر نذر صابری صاحب نے لکھا تھا کہ آپ کے حوالے یہ کتاب کر کے میں خوش ہوں کہ میں نے اقدار تک پہنچا دیا۔ تو جو ان کے الفاظ جو میں نے اپنے لیے بڑی صنعت سمجھتا ہوں۔ صابری صاحب اپنے انداز میں سکھاتے تھے، میری عمر سے کچھ بڑے کم عمر جن لوگوں نے صابری عہد پایا، اٹک کے وہ سارے ادیب صابری صاحب کے بنائے ہوئے تراشے ہوئے ہیں، سارے صابری صاحب کے شاگرد ہیں۔ کیا بات! اچھا، آپ ادیبوں سے آپ کا گہرا تعلق رہا، حضروں میں بھی ادیبوں کے ساتھ وہاں بھی، تو آپ نے خود ادبی نوعیت کا کوئی کام کیا؟ کئی کام ہیں شائع نہیں ہوئے، مثلا پروفیسر عزیز صاحب نے اقبال پر کئی مضامین لکھے تھے، میں نے انہیں ادھر ادھر سے تلاش کیا، جو مجھے ملے اقبالیات عزیز کے نام سے میں نے انہیں جمع کیا۔ اسی طرح ڈاکٹر برق صاحب کے کچھ غیر مطبوعہ خطوط ہیں، کچھ پرانے رسالوں میں چھپے ہوئے ہیں، کچھ ان کے غیر مطبوعہ مضامین ہیں، مختلف جگہوں سے مجھے ملے، انہیں میں نے تبرکات برق کے نام سے جمع کیا۔ ان پر ان کے بھتیجے کیپٹن ریٹائرڈ عبداللہ خان صاحب نے مقدمہ لکھنے کا وعدہ کیا تھا اور کہا تھا کہ یہ میں چھپ پاؤں گا، لیکن مقدر کی بات ہے وہ پہلے چلے گئے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ آپ نے عدالت سے بھی آپ کا تعلق رہا، آپ پنج پیر کے رسالے کے مدیر بھی رہے، وہ کیسا تجربہ ہے؟ دو مختلف اداروں سے میرا تعلق رہا، جنوری 98 سے دسمبر 2007 تک باقاعدہ طور پر، اور اس کے بعد دسمبر 2012 تک غیر رسمی طور پر میں پنجپیر کے رسالے کا معاون ایڈیٹر رہا، اور جنوری 2013 سے لے کر اپریل 2024 تک پشاور کے ایک دوسرے رسالے 2 مائی اظہار تبلیغ القرآن کا میں ایڈیٹر رہا۔ میرا خیال یہ ہے کہ مختلف مدارس جو رسالے شائع کر رہے ہیں، یہ اپنی کسی نہ کسی ادارتی ضرورت کے لیے کر رہے ہیں، انہیں صحافت سے اور اس سے متعلقہ دیگر عنوانات سے کوئی خاص عملی دلچسپی نہیں ہے،
یہی وجہ ہے کہ آپ مختلف مذہبی اداروں کے رسائل دیکھ لیں، 2 یا 3 کے علاوہ پاکستان کی مذہبی صحافت جو ہے وہ کوئی قابل ذکر کردار ادا نہیں کر رہی۔ آپ نے بہت عمدہ بات کی ہے، ایسا ہی ہے، چند رسائل ہیں جو اچھی طرح چل رہے ہیں، جیسے الحق ہے یا البلاغ ہے، البلاغ ہے، یہ اچھا کام کر رہے ہیں۔ اچھا، میں یہ دیکھا ہے میں نے کہ آپ اکثر اوقات آن لائن بھی مصروف ہوتے ہیں، تو آپ اس وقت میں کہیں انٹرنیشنلی کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں؟ میری یہ مصروفیت مارچ 2018 میں شروع ہوئی۔ دنیا میں مختلف ممالک میں ایسے حضرات ہیں جو تفسیر، حدیث، صرف، نحو، عربی شاعری، بلاغت، ان عنوانات پر کتابیں ان لوگوں کو سناتے ہیں جن کی سند میں کوئی امتیازی بات پائی جاتی ہے، اور پھر ان سے اجازت لیتے ہیں۔ تو اس طرح 2018 سے اب تک دنیا کے مختلف ممالک کے اہل علم جو عربی سمجھ سکتے ہیں، عربی سے تعلق رکھتے ہیں، وہ میرے ساتھ بھی آن لائن متعلق ہیں۔ ان میں مسجد نبوی کے بعض امام بھی شامل ہیں۔ امریکہ، آسٹریلیا، تمام عرب ممالک، مصر، افریقی ممالک، یہ حضرات ہیں۔ کئی دفعہ میں نے دیکھا ہے کہ ان مجالس میں 1800 سے بھی زیادہ تعداد ہوتی ہے۔ تو اس طرح وہ کوئی نہ کوئی کتاب سنا کر پھر اس کی روایت کی، اسے آگے بیان کرنے کی اجازت لیتے ہیں۔ کوئی بڑے نام لے لیں جن کے ساتھ آپ کا رابطہ ہوا اس آن لائن وسیلے سے؟ آن لائن وسیلے سے بہت سارے ایسے حضرات ہیں جن سے میرے تعلقات بنے۔ مثلا علامہ ڈاکٹر محمد مفتی الحافظ ہیں، دمشق کے ہیں، دنیا میں تاریخ اور حدیث کے حوالے سے بہت بڑی سند مانے جاتے ہیں، اور ہمارے لیے خاص اعزاز کی بات یہ ہے کہ انہوں نے پی ایچ ڈی جو ہے وہ پنجاب یونیورسٹی لاہور سے کیا تھا۔ کیا بات! اسی طرح عراق میں شیخ عباس السید فاضل السامرائی الحسنی ہیں، دنیا میں تصوف کی دنیا کا بہت بڑا نام ہے، ان سے میرا تعلق ہوا۔ مکہ مکرمہ میں ڈاکٹر انوار ناصر ہیں، کسی شعبے کے اسپیشلسٹ ہیں، خود بھی بہت بڑے استاد ہیں حدیث اور تصوف کے، اور اپنے آپ کو میرا شاگرد بھی کہتے ہیں۔ کیا بات، کیا بات! اچھا، میں تھوڑا سا اس سے ہٹ کے بات، حضروں کے ادبی منظرنامے کے حوالے سے کوئی بات ہو تو ضرور کی۔ حضرت 1986 میں جب میں آیا، یہاں پر پہلی ملاقات میری منشی رشید اختر مرحوم سے ہوئی۔ چوک فوارہ میں یہاں پر ایک پرانی مارکیٹ ہوتی تھی، یمی بیکری پر وہ بطور سیلس مین کام کرتے تھے۔ انہوں نے کچھ نہیں لکھا، لیکن ادب پر ان کی بڑی گہری نظر اور بڑا مضبوط مطالعہ تھا۔ مجھے لکھنے پر بھی وہی فورس کرتے رہے۔ انہیں کے کہنے پر میں نے مفہوم کے لیے ایک مضمون لکھا، مفہوم میں شائع ہو گیا۔ جاؤ ہر دفعہ مفہوم کے لیے لکھیں گے، ہر شمارے کے لیے۔ لیکن اسی مہینے سے مفہوم نے اپنا گیٹ اپ چینج کر لیا اور فلمی رسالہ بن گیا۔ میں نے رشید اختر صاحب سے کہا اب میں نہیں لکھوں گا۔ کہنے لگے آپ تاریخ پر، ادب پر، جس پر مرضی لکھیں وہی چھپے گا، آپ کو اس کے گیٹ اپ سے کیا ہے؟ میں نے کہا نہیں، میں اس رسالے کے ساتھ منسوب نہیں ہونا چاہتا۔ بہرحال رشید صاحب کے ذریعے پھر یہیں پر میری ملاقاتیں، ملاقات صاحب سے، پروفیسر صاحب سے، حاجی اسکندر خان سے، مختلف عالم سے ملاقات ہوتی رہی، تعلق بنتا رہا۔ دوسرا پروفیسر ڈاکٹر اشرف الحسینی صاحب کی وجہ سے ریاض راشد علی زئی کے پاس آنا جانا شروع ہوا۔ تو اس طرح یہاں کے ادیبوں سے ملاقاتیں، تعلقات بنتے گئے۔ میں نے دیکھا کہ ان حضرات میں بالعموم مطالعہ کا رجحان نہیں ہے۔ جب آپ کا مطالعہ مضبوط نہیں ہوگا، آپ معاشرے کو بھی گہرائی سے نہیں پڑھیں گے۔ کتاب زندگی ہے، کتاب کی باتیں کرنا زندگی ہے، اور اسی سے آپ زندگی کو اور مطالعے کو سمجھنے کی اہلیت پیدا کریں گے۔ مطلب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ حضروں کے لوگ مطالعہ نہیں کرتے؟ بالعموم یہاں پر مطالعے کا رواج نہیں ہے۔ اچھا،
آپ ایک تنظیم کے ساتھ وابستہ تھے، چھت چوراسی کے ساتھ، تو اس کے کام کے حوالے سے بتائیں۔ چھت چوراسی کے ساتھ پہلے دن سے میں وابستہ، 5 سال سے زیادہ عرصہ کی یہ ایفیلیشن ہے۔ چھت چوراسی بنیادی طور پر ایک صلاحیتوں کا اعتراف کرنے والی، سراہنے والی تنظیم ہے۔ تو کسی کا اعتراف کرنا اور اس کے کام کو، اس کی صلاحیت کو سراہنا، یہ دنیا کا شاید بہت ہی مشکل کام ہے۔ یہ ڈاکٹر صاحب، آپ کو اللہ کا عطا کرتا کمال ہے، آپ نے اس پلیٹ فارم پر اعتراف اور سراہنے کی روایت ڈالی، بہت سارے لوگوں کو گوشہ گمنامی سے سامنے لائے، بہت سارے نئے کام کرنے والوں کو آپ نے پٹری پر ڈالا۔ اس طرح میں سمجھتا ہوں کہ چھت کے علمی اور ادبی منظرنامے کے لیے چھت چوراسی کی خدمات اور چھت چوراسی کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ اچھا، آپ ایک زمانے تک تیسرا رخ میں بھی لکھتے رہے، تو وہ کیا مشغلہ تھا؟ تیسرا رخ میں نے تذکرہ کے حوالے سے کئی چیزیں لکھی۔ اس طرح مجھے مقامی صحافت میں ان ہونے کا موقع ملا۔ میں سمجھتا ہوں کہ تیسرا رخ مقامی صحافت سے بہت مختلف چیز تھی، جہاں پر آپ کسی سے اشتہار نہیں مانگ رہے، جہاں پر آپ کسی سے ڈونیشن نہیں مانگ رہے، اور بے لوث ہو کر دوسرے کی خبر بھی شائع کر رہے ہیں، دوسرے کا کوئی کام ہے، کوئی کارنامہ ہے، وہ بھی سامنے لا رہے ہیں۔ تو یہ مقامی صحافت میں ایک بہت بڑی تبدیلی اور انقلابی سوچ کا حامل ادارہ تھا۔ اس زمانے کی کوئی چیزیں آپ کی وہ اتنی ہیں کہ ان کو مطبوعہ صورت میں کتابی شکل دی جائے؟ تیسرا رخ میں میرے کچھ مضامین آپ پر شائع ہوئے، توحید پر ایک مضمون شائع ہوا، اور پروفیسر محمد اقبال مرحوم پر کچھ چیزیں شائع ہوئیں۔ اگر انہیں جمع کیا جائے تو 180 صفحے کا اچھا رسالہ بن سکتا ہے۔ اب مجھے آپ یہ فرمائیں کہ زندگی کا کوئی ایسا لمحہ جس میں آپ انتہائی مایوس ہو گئے ہوں، اداس ہو گئے ہوں۔ میری زندگی میں ایک رات ایسی ہے جب میں نے مطالعہ نہیں کیا۔ جب سے لکھنا پڑھنا سیکھا ہے، اب تک میری کوئی رات مطالعے کے بغیر نہیں گزری۔ اسپتال میں تھا تو بھی کچھ نہ کچھ رات کو میں نے کیا ہے۔ آج میں عشاء سے پہلے بیٹھا، ایک کتاب چھوٹی سی میں نے عشاء سے پہلے پڑھی، ایک کتاب میں نے عشاء کے بعد کھولی، اور 2:30 بجے میں اٹھا نفل پڑھنے کے لیے، تو صبح کی نماز پڑھ کر سویا۔ تو یہ پڑھنا میری زندگی ہے۔ جس شام کو میری والدہ کی وفات ہوئی، میں سمجھتا تھا دنیا تاریک ہو گئی ہے۔ اس رات میں نے مطالعہ بھی نہیں کیا، اور شاید مجھ سے کچھ اور بھی نہیں ہوا۔ تو گویا آپ کی زندگی کا مایوس لمحہ وہ رات وہ ہے۔ تو کوئی خوشی کی رات جس میں، یا خوشی کا دن کہ آپ بہت زیادہ خوش ہوئے؟ اللہ کا کرم ہے، میری زندگی خوشیوں سے بھری ہوئی ہے۔ مجھے کوئی ایسا تکلیف کا موقع نہیں ملا جہاں میری نظر اللہ کی رحمت سے ہٹی ہو۔ اللہ نے مجھے ایسے دوست دیے، مجھے ایسا غیر احباب دیا جو قریبی رشتہ داروں سے بڑھ کر محبت سے نوازتے ہیں۔ تو جب کسی کا فون آتا ہے، جب کوئی آتا ہے، تو مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے جیسے کہ میرا بڑا پیارا آ گیا ہے۔ تو یہ سب میری خوشی کے لمحے ہیں۔ مطلب یہ تو عمومی بات ہے، کوئی جیسے زندگی میں خاص ٹاسک بندہ حاصل کر لیتا ہے، کوئی چیز اچیو ہو جاتی ہے جس کی خواہش میں طلب میں رہتا ہے۔ 2013 میں عمرہ کرنے گیا تھا۔ جب میں راستے میں عجیب کیفیت تھی، لیکن جب حسین کعبہ میں داخل ہوئے تو اس وقت مجھے لگتا تھا کہ شاید میرا دل دھڑکنا بھول جائے گا، اور کچھ دیر میں ادھر بالکل ساکت کھڑا رہا۔ اتنی زیادہ خوشی تھی، میں سوچ رہا تھا میں تو یہاں آنے کا اہل نہیں تھا، میں کیسے آ گیا۔ وہ ایک لمحہ ایسا ہے جب اس خوشی کو میں برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ کیا بات، سبحان اللہ۔ اچھا مجھے آپ یہ بتائیں کہ کیا پیری مریدی کا سلسلہ بھی شروع کر رکھا ہے؟ میں تو اپنے آپ کو پیر نہیں کہتا، لیکن کچھ دوست ایسے ہیں جو مجھے پیر کہتے ہیں۔ اچھا، تو آپ بیعت کرتے ہیں؟ جی۔
وہ پھر ان کو آگے کو خلیفہ بھی بناتے ہیں؟ میرے شاید 8 یا 9 خلیفہ ہیں، اچھا تو ان میں یار پاکستان، انڈیا، ترکی، اچھا لبنان، کئی ممالک کے. تو آپ کا اپنا سلسلہ جو ہے یہ کہاں، آپ کی اپنی بیعت کہاں ہے؟ مولانا حسین احمد مدنی کے خلیفہ تھے بہاولپور میں، مولانا رحمۃ اللہ حسینی، جن پر میری کتاب راشد علی زئی نے شائع کی تھی. میری بیعت ان سے. ان کے بعد پھر لاہور میرا تعلق مولانا عبدالغنی صاحب سے ہوا. وہ بھی مدنی کے خلیفہ تھے، مرید تھے، اور شیخ الحدیث مولانا سید احمد میاں کے خلیفہ تھے. مولانا صوفی محمد اقبال مہاجر مدنی کے خلیفہ تھے. ان کے بعد پھر کئی حضرات سے محبت کا تعلق رہا، لیکن میری بیعت اور یہ جو بنیادی تعلق ہے وہ ان 2 حضرات سے. اچھا جی، مقامی طور پہ میں نے دیکھا ہے کہ آپ حافظ نثار احمد الحسینی صاحب کے ساتھ وابستہ رہے ہیں، تو ان کے ساتھ آپ کے تعلق کی کیا نوعیت ہے؟ 1995 میں میری ایک اچانک ان سے ملاقات ہوئی تھی، جس میں ان کی لائبریری دیکھی. وہاں پر فتوحات کا ایک مخرج نسخہ پڑا تھا، فتوحات مکیہ ابن عربی کا. میں اس وقت فتوحات مکیہ کو 1 سے زیادہ دفعہ پڑھ چکا تھا، لیکن میری بہت ساری مشکلات تھیں جن کی رہنمائی کرنے والا مجھے کوئی نہیں اس وقت تک مل پایا تھا. تو وہاں ان سے ابن عربی پر ملاقات ہوئی، اور میں نے وہ تخریج والا جو ایڈیشن تھا، حاشیے والا، چند جگہوں سے دیکھا تو میری بعض مشکلات اس سے حل ہوتی گئیں. تو اس طرح پھر میرا ان کے پاس آنا جانا شروع ہو گیا. اس وقت وہ ڈاکٹر ریاض علی زئی کی مسجد میں ہوتے تھے، اور اوپر چھت پر ان کی لائبریری تھی. تو اس طرح آہستہ آہستہ میرا ان سے تعلق بڑھتا گیا. پھر جو میرے شیخ اور پیر تھے مولانا عبدالغنی صاحب، انہوں نے مجھے کہا تھا کہ تم قادریت سلسلے کے اذکار حافظ صاحب سے سیکھ لو. تو اس طرح پھر حافظ صاحب سے میری زیادہ قربت ہو گئی. میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ حافظ صاحب کا جتنا بڑا کام ہے یا جتنا انہوں نے کتابیں جمع کی ہیں، اس سطح پہ پذیرائی نہیں ہے حضروں میں، چھچ میں، آس پاس کے ایریا میں. معاصرت، ہم اثر ہونا اور مقامی ہونا، یہ 2 کسی کے کمال کو پہچاننے کے راستے میں بہت بڑے پردے ہیں، حجاب ہیں. اور مقامی طور پر اسد وغیرہ کا عنصر بھی بہت زیادہ کام کر رہا ہوتا ہے، ورنہ ادھروں سے باہر حافظ نثار صاحب کو بہت سراہا گیا. مثلاً جس دن حافظ صاحب فوت ہوئے، اسی دن دارالعلوم دیوبند کے معتمم نے تعزیت کا فون کیا. اسی دن دارالعلوم دیوبند کے جو مفتی تھے اس وقت، مفتی حبیب الرحمن صاحب خیر آبادی، ان کا تعزیت کا فون آیا. ساری دنیا سے آئے، جامع ازہر سے تعزیت کے میسج آئے. اور لاہور میں شیخ عباس اور سید الفاضل کا بہت بڑا یہ عراق میں ادارہ ہے، انہوں نے نہ صرف تعزیت کے میسج کیے، فون کیا، بلکہ پورا 1 ہفتہ وہ روزانہ اصالہ ثواب کی مجلس کرتے رہے. اس طرح دنیا نے ان کے جانے کے دکھ کو، غم کو محسوس کیا، اور اس کا بہت اچھی طرح اظہار بھی کیا. اچھا، ان کی لائبریری جو ہے وہ کس نوعیت کی ہے؟ حافظ صاحب خود کہتے تھے کہ میں نے شکاریات کو نہیں پڑھا، میں نے جنسیات کو نہیں پڑھا. ان 2 عنوانات کے علاوہ ہر عنوان کی نمائندہ کتابیں میرے پاس ہیں، اور میں نے ان کا مطالعہ کیا ہوا ہے. تو لائبریری اس طرح ان کی جامع الانواع ہے. مختلف عنوانات پر آپ کو اس میں چیزیں ملیں گی. مذہبی عنوانات بھی ہیں، ادب بھی ہے، حکمت بھی ہے، فلسفہ بھی ہے، اور غیر اسلامی ادیان بھی ہیں، سکھ مت ہے، ہندو مت ہے، عیسائیت ہے، یہ یہودیت ہے وغیرہ. یعنی جو بھی آپ سنجیدہ عنوان سوچ سکتے ہیں، اس عنوان پر کتابیں اس لائبریری میں ہیں، اور ان کتابوں پر حافظ صاحب کا حاصل مطالعہ بھی لکھا ہوا ہے، جس سے پتہ چلے گا کہ حافظ صاحب نے یہ کتاب پوری پڑھی ہے اور کس تاریخ کو ختم کی ہے. اگر ہم تعداد کی بات کریں تو اندازاً کتنی کتابیں ہیں؟ حافظ صاحب خود کہتے تھے کہ میرے پاس 50,000 سے 70,000 کے درمیان کتابیں ہیں، لیکن جو فہرست بنی ہوئی ہے، فہرست تقریباً 18-19,000 کی بنی ہے، اور بہت سارے ڈھیر ایسے پڑے ہیں جن کی فہرست نہیں بنی. اب اس لائبریری کی کیا حالت ہے؟ اس وقت وہ لائبریری بند ہے. بند ہونے کی مختلف وجوہات میں سے مثلاً ایک یہ ہے کہ مختلف حضرات نے یہ دیکھا کہ حافظ صاحب کا
بیٹا جو ہے وہ عالم نہیں ہے، تو انہوں نے اسے بہلانے پھسلانے کے ذریعے کتابیں ہٹانے کی کوشش کی۔ وہ جلدی مشکوک ہو گیا، جس کی وجہ سے اس نے لائبریری کے استفادے کے حوالے سے لوگوں سے تعاون چھوڑ دیا۔ البتہ مجھے یہ سہولت ہے کہ میں اسے ٹیلی فون کرتا ہوں، مجھے فلاں کتاب چاہیے، تو وہ کتاب مجھے لا دیتا ہے، میں فون کرتا ہوں یہ کتاب فارغ ہو گئی ہے، وہ یہاں سے لے جاتا ہے، تو میں اس سے استفادہ کرتا رہتا ہوں۔ اچھا، ایک سوال ذرا مختلف نوعیت کا، وہ آپ کی ذات کے حوالے سے ہے کہ آپ یہاں ایک حلقے میں دیوبندی مشہور ہے اور ایک حلقہ آپ کو شیعہ بھی کہتا رہا ہے، خود میں نے کئی لوگوں سے سنا، تو یہ کیا بات ہے؟ سمجھ نہیں آ رہی۔ میں مسلک اور فرقے میں فرق کرتا ہوں۔ دیوبندیت میرا مسلک ہے، لیکن یہ میرا فرقہ نہیں ہے۔ فرقہ یہ ہوتا ہے کہ صرف ہم ٹھیک ہیں، باقی تو سارے ایک دوسری اور فلاں ہیں، یہ نہیں ہے۔ میں دیوبندی ہوں اس لیے کہ میرے اساتذہ اور میرے مشائخ اس فکر کو درست سمجھتے تھے، لیکن وہ صاحب وحی نہیں تھے کہ میں کہوں انہیں کی بات حرف آخر ہے، میری بات وہ، میری تحقیق حرف آخر ہے۔ ہم اس بات کو ٹھیک سمجھتے ہیں، ہم نے یہ اپنا لیا، دوسرے کسی اور کو ٹھیک سمجھتے ہیں، تو ہم خدائی فوجدار نہیں ہیں کہ لٹ لے کر ان کے پیچھے پڑ جائیں۔ اللہ بسم اللہ، ٹھیک ہے۔ چنانچہ سب مکاتب فکر سے، ان کے علماء سے میرے اچھے تعلقات ہیں، مجھے تو کہیں آنے جانے کی عادت نہیں، ہوم سکنس آپ اسے کہہ رہے، لیکن سب حضرات میرے پاس آتے ہیں۔ بہت شکریہ، آج آپ سے گفتگو ہوئی اور ہم نے اور ہمارے ناظرین نے بہت کچھ سیکھا۔ آپ اس موقع پہ کوئی خاص بات کرنا چاہیں؟ آپ کی بہت مہربانی، میں آپ کا شکر گزار ہوں، آپ نے مجھے اس قابل سمجھا۔ عرض یہ کرنا ہے کہ دین باتوں کا نام نہیں ہے، عمل کا نام ہے۔ جس چیز کو ہم مانتے ہیں اس پر ہم عمل کریں، یہ دنیا جنت بن جائے گی۔ بہت خوب ناظرین، بہت شکریہ، انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی شخصیت کے ساتھ نئے موقع پہ۔ اللہ حافظ۔